میرا نام سدرا ہے۔ میرا تعلق غریب طبقے سے ہے۔ میری شادی بھی غریب طبقے میں ہوئی۔ میرا شوہر دن رات میرے لیے کماتا مگر میری خواہشات پوری نہ کر پاتا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میری فیملی میں میری چھوٹی نند، میرا شوہر اور میرے ساس سسر تھے۔ ہم بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ پیسوں کی قلت نے مجھے سب سے بدگمان کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہ ساس اچھی لگتی اور نہ گھر کا کوئی اور فرد۔ ایک دن بازار سے سبزی لیتے ہوئے گھر آ رہی تھی کہ مجھے ایک فقیر ملا۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک سا آیا۔ وہ بہت امیر تھا۔ اس کا گھر بڑا تھا اور جائیداد بھی تھی، لیکن وہ ہمیشہ فقیروں والے حلیے میں نظر آتا اور لوگوں سے بھیک بھی مانگتا۔ مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہ آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے مدد لے لوں، شاید وہ مجھے کچھ رقم ادھار ہی دے دے۔ میں فوری اس کے قریب گئی۔ میری مدد کر دیں صاحب، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں۔ چونکہ وہ عمر میں کافی بڑا تھا اور مجھے جانتا بھی تھا، اس لیے میں نے اس کو دل کی بات کہی۔ میری طرف وہ غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تیرے گھر پیسوں کی کمی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن تیرا شوہر تو اتنے پیسے آرام سے کما لیتا ہے کہ 3 وقت کی روٹی مل جائے اور پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے مل جائیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، صاحب ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے جیسا بڑا گھر چاہیے، نوکر چاکر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تم کل شام مجھے اسی وقت یہاں ملنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ میری کوئی مدد ضرور کرے گا۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا صفحہ تھا۔ مجھے لگا کہ اس کے پاس چیک ہوگا۔ میں بڑا خوش ہوئی۔ صاحب بہت شکریہ مدد کا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی میں نے مدد نہیں کی تمہاری، اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے مایوسی ہوئی، لیکن میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں تیار ہوں، بتائیں کیا امتحان دینا ہوگا مجھے؟ میں پرجوش ہوئی۔ اس صفحے پر 2 سوال ہیں۔ تمہارے پاس ایک ماہ ہے۔ تمہیں ایک سوال کا جواب میرے پاس حل کرنا ہوگا، جبکہ دوسرا گھر جا کر۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ اس نے وہ صفحہ میری طرف کیا جہاں پہلا سوال تھا۔ میں اپنی جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، اس کے لیے کیا تم اپنے شوہر سے طلاق لوگی؟ اس نے سوال پڑھ کر سنایا۔ میں حیران رہ گئی۔ کیا آپ ساری کی ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے؟ میں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ میری قسمت کھلنے والی ہے۔ ہاں میں تیار ہوں اس سے طلاق لینے کے لیے، میں نے جلدی سے کہا۔ اس نے ایک قلم نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے وہاں ہاں لکھ دیا۔ پھر اس نے وہ صفحہ تہہ لگا کر مجھے دیا۔ اب جب تم 1 ماہ میں دوسرا سوال حل کر لو تو میرے گھر آنا۔ یاد رکھنا دوسرے سوال کو حل کرنے کے بعد تم تبھی آؤ گے جب پہلے سوال پر عمل کر سکو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں خوشی خوشی اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں دبائے گھر آ گئی۔ قسمت مجھ پر مہربان تھی۔ میں گھر آئی تو ساس سسر سو رہے تھے، جبکہ نند اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہی تھی اور شوہر کام پر تھا۔ میں نے وہ صفحہ کھولا جس میں وہ سوال لکھا تھا، 4 دن کی زندگی، 5 دن کا خواب، 6 دن کا مال، قبر کی مٹی۔ یہ سوال پڑھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ اس نے مجھے 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ میں نے جواب سوچنا شروع کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں پریشانی سے اٹھی اور فقیر کے گھر جانے کا سوچا، لیکن وہ مجھے راستے میں ہی مل گیا۔ صاحب بس یہ بتا دو کتنی سطروں میں اس کا جواب ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ سطروں میں نہیں، بلکہ تمہیں صرف ایک لفظ لکھنا ہے اور جواب بتانے کے لیے 1 ماہ سے پہلے نہ آنا۔ اس نے مجھے کہا تو میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں حل کر لوں گی اسے، میں اتنا کہہ کر گھر آ گئی۔ پھر میں نے دماغ لڑایا اور جواب میں زندگی لکھ دیا۔ میرے خیال میں خواب ہم تب دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس زندگی ہو۔ مال ہمارے پاس تب ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس زندگی ہو۔ قبر کی مٹی ہم تب دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں جب ہمارے پاس زندگی ہو۔ میں نے اپنی ذہانت کو داد دی اور کاغذ چھپا لیا۔ میں خوابوں میں اب ہر وقت اس فقیر کا گھر دیکھنے لگی۔ میں جلد امیر ہونا چاہتی تھی۔ گھر میں نے بہانہ بنا لیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ساس میری پریشان ہو گئیں اور خود ہی کام کرنے لگیں، حالانکہ ان کی خود کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں جان بوجھ کر ساس سسر اور نند سے ہر وقت لڑائی کرنے لگی تاکہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے۔ جیسا کہ پہلے سوال میں نے لکھا تھا کہ میں شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے الگ گھر لے کر دے، میں اس کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
میں نے جان بوجھ کر اسے لڑائی شروع کر دی۔ وہ آگے سے کچھ نہ بولا۔ میری ساس سسر نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ اگر تمہیں ہم سے مسئلہ ہے تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے ان کو روک لیا۔ اس کے بعد میں جان بوجھ کر میکے رہنے لگی اور شوہر سے کہنے لگی کہ یہاں میری دوستی میرے کزن سے ہو گئی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سن کر مجھے غیرت کی وجہ سے طلاق دے دے گا، لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر اسے کہا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میکے میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور چیک اپ کے دوران ڈاکٹرز نے انکشاف کیا۔ میری باتیں سن کر میرے شوہر نے کہا کہ وہ میرے سے محبت کرتا ہے اور اس بات پر مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے آگ لگ گئی۔ مجھے کسی طرح اس سے طلاق لینا تھی۔ اسی طرح 20 دن گزر گئے۔ اب 10 دن باقی تھے۔ میں نے جان بوجھ کر اس پر شک کرنا شروع کر دیا کہ تم کام سے اس لیے دیر سے آتے ہو کیونکہ تمہارا چکر چل رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں میری محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے لگا کہ اب وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں روز اس پر شک کرنے لگی اور اس کے گھر والوں پر ظلم کرنے لگی۔ ساتھ ہی میں جان بوجھ کر اپنے کزن کو گھر بلانے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے کزن کے انتہائی نزدیک دیکھا تو فوری طلاق دے دی۔ طلاق پر میں رونے کی بجائے بہت خوش ہوئی۔ میرا شوہر رونے لگا تھا۔ گھر والے بھی رو رہے تھے کیونکہ وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کزن کے ہاتھ اپنا سارا سامان گھر بھجوا دیا۔ میرا کزن مجھے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے پیسوں کے لالچ میں اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ طلاق نامہ میرے شوہر نے میرے ہاتھ میں دیا تو میں اس فقیر کے گھر چل پڑی۔ میں نے وہ صفحہ اسے پکڑایا اور طلاق نامہ دے کر کہا، یہ جائیداد اب میرے نام کر دے صاحب، لیکن تم نے دونوں سوالوں کے غلط جواب لکھے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، میں جانتی ہوں دوسرا سوال غلط ہو سکتا ہے، لیکن پہلے سوال کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا میں اس گھر کی جلد سے جلد مالکن بننا چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ 4 دن کی زندگی، 5 دن کے خواب، 6 دن کا مال، قبر کی مٹی۔ اس سوال کا جواب لالچ تھا۔ انسان کی زندگی کی مدت بہت کم ہے، لیکن وہ فطری طور پر لالچی ہے۔ وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے موت جلد نہیں آئے گی۔ وہ دنیا کی مال و دولت جمع کرتا رہتا ہے، حالانکہ اصل میں تو اس کے اگلے سانس تک کا بھروسہ نہیں۔ وہ اتنا لالچی ہے کہ صرف قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بھر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دوبارہ بولنے لگا، پہلے سوال کا جواب نہیں تھا۔ تم ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن پیسوں کے لالچ میں تم اپنا اچھا بھلا گھر اجاڑنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے تمہیں 1 ماہ کا وقت دیا تھا تاکہ تم فیصلہ کر سکو۔ ہو سکتا تھا کہ تمہارا ارادہ بدل جاتا اور تم اپنے شوہر سے طلاق نہ لیتی، لیکن لالچ میں تم اندھی ہو گئی اور کسی غیر پر بھروسہ کر لیا۔ اس طرح دونوں سوالات کے جوابات تم نے غلط لکھے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنے شوہر سے طلاق نہ لیتی تو میں گھر تمہارے نام کر دیتا۔ لیکن افسوس، تم بھی لالچی ہو اور لالچی لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ میں فقیر بھی اس لیے بنا ہوں تاکہ لوگوں کا امتحان لے کر دیکھوں، لیکن افسوس، یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو دولت کی حرص نہ رکھتا ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ مجھے گھر سے باہر لے جائیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لالچ میں اندھی ہو کر میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ دولت کے لیے میں نے اپنے محبت کرنے والے شوہر کو گنوا دیا۔ اب میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اب صرف میرے پاس افسوس تھا کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ مجھے لالچ کی سزا مل گئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔